مشکوٰۃ المصابیح دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ باب ما یقول عند المساء والصباح والمنام، سونے، صبح شام سب کی دعائیں بہت ساری آ چکی ہیں، کچھ باقی ہیں، دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند مضجعه۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، دعا پڑھتے تھے، عند مضجعه، لیٹنے کے وقت میں یہ والی دعا: اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک اللاتی، دیکھو، وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتها، اللہم انت تکشف المغرم والمأثم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک، رواہ ابو داود۔ یہاں تک نیچے تک ہی ہے دعا، پوری دعا جی کہ وعن نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال حین یأوی الی فراشہ، جو شخص کے کہے اپنے بستر پر جانے کے وقت: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ بستر پر جانے کے بعد میں اس دعا کو پڑھ لے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جہاز کے برابر کیوں نہ گناہ ہو، او عدد رمل عالج، یا ریت کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے جی، عالجن لفظ ہے، یہ لام کے زبر کے ساتھ ہے، جنگل مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالج نامی جنگل کے ریت کے عدد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، او عدد ورق الشجر، یا درخت کے پتوں کے عدد کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، او عدد ایام الدنیا، دنیا کے دنوں کے دنوں کے عدد کے برابر کیوں نہ ہو، دنیا میں جتنے دن گزرے ہیں، جتنے آئیں گے، ان سب کے برابر گناہ ہو تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ وعن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یاخذ مضجعہ، فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان لیتا ہے اپنے بستر کو، یعنی بستر پر جاتا ہے، بقراءۃ سورۃ من کتاب اللہ، جو بستر پر جا کر کے کلام پاک کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الا وکل اللہ بہ ملکن، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، فلا یقربہ شیء یؤذیہ، تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی قریب نہیں آ سکتی ہے جو اس کو تکلیف دے چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی ہے، حتی یہب متی ہب، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ جب کہ وہ جاگے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، جب کہ وہ جاگے۔ رواہ الترمذی۔ دیکھیے، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خلتان لا یحصیہما رجل مسلم، فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مرد مسلمان مداومت کے ساتھ اختیار کرتا جنت میں جائے گا۔ لا یحصیہما رجل مسلم، کوئی مرد مسلم جو ان دونوں چیزوں کو مداومت کے ساتھ میں کر لے، الا دخل جنت، جنت کے اندر جائے گا۔ وہما یسیر، اور وہ بڑی آسان ہیں۔ ومن یعمل فیہما قلیل، اور جو شخص اس پر عمل کرتے ہیں وہ بڑے قلیل ہیں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور جو ہے عمل کرنے میں تو ہلکی ہیں اور عمل کرنے والے کم ہیں، ہلکی ہونے کے باوجود بھی بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ کیا؟ یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10، فرماتے ہیں تسبیح پڑھنا یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، ویحمدہ 10، اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا، ویکبرہ 10، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ قال، فرماتے فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو،
یعقدها بیدہ، اپنے ہاتھ پر پڑھا کرتے تھے۔ قال فتلک خمسون و مئہ، یہ 150 مرتبہ ہو جائے گی۔ تین پنجے 15، 30 پنجے 150، تو یہ زبان پر 150 مرتبہ ہے۔ خمسون و مئۃ باللسان، زبان پر تو 150 مرتبہ پڑھی گئی۔ والف و خمسمئۃ فی المیزان، اور ترازو میں نامہ اعمال کے اندر یہ 1500 مرتبہ ہو گئی۔ ایک کا بدلہ 10، تو 150 دھنی 1500۔ وَإِذَا 150 دھائیں 1500 دھنی نہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، فرماتے ہو جب اپنے بستر پر جائے، يُسَبِّحُهُ، تو سبحان اللہ کہے، وَيُكَبِّرُهُ، اللہ اکبر بھی کہے، وَيَحْمَدُهُ، اور الحمدللہ بھی کہے، 100 مرتبہ پڑھ لے۔ فَتِلْكَ 100 باللسان، یہ زبان پر تو 100 مرتبہ ہوئی، لیکن وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن یہ ترازو میں 1000 مرتبہ ہو گئی۔ ایک کا 10 سے حساب لگا لو۔ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی عمل کرتا ہے دن اور رات میں یہ والا، الفین و خمسمئۃ سیئۃ، اور تم میں سے کون ہوگا جو ایک دن اور رات کے اندر 2500 مرتبہ گناہ کر لیتا ہو۔ 2500 ہو گئے نا، چونکہ دن بھر کے 1500 اور رات کو لیٹتے ٹائم 100 مرتبہ پڑھا تو 1000 یہ ہو گئے، تو 2500 تو نیکیاں ہو گئیں۔ تو کون تم میں سے 2500 گناہ روزانہ کیا کرتا ہوگا؟ وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهِمَا، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ قالو، ہاں صحابہ نے کہا وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهِمَا، اور ہم کیسے نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں کو، یہ تو بڑے آسان ہے۔ قال، فرمایا، یاتی احدکم الشیطان، فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، وہو فی صلاتی، اور وہ نماز کے اندر ہوگا، فیقول، اور یوں کہے گا، اذکر کذا اذکر کذا، فلاں فلاں بات کو یاد کرو، فلاں بات کو یاد کرو، دیکھو فلاں بات کو یاد کرو، حتی ینفتلا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ یا نماز کے بعد آدمی پھر کام کی وجہ سے بھاگ لیتا اٹھ کر کے، خاص طور سے مستورات کا مسئلہ ہے۔ نماز کے اندر ہی نیت کے اندر کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا، ساری باتیں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے بعد بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، فوراً سلام پھیرنے کے بعد دعا جلدی مانگ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر 10 مرتبہ پڑھ لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ وَلَعَلَّهُ أَلَّا يَفْعَلَ، فرماتے ہیں امید ہے کہ یہ نہیں کرے گا۔ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجِعِهِ، اور وہ بستر میں آتا ہے، شیطان بستر پر لیٹ کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ، پس وہ برابر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان سو جاتا ہے۔ سلائے گا کب؟ جب تم دعا پڑھو گے۔ جگائے گا کب؟ جب موبائل دیکھو گے یا گناہ کرو گے۔ گناہ یا موبائل بھی ایک طرح گناہ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اس طرح کے کاموں میں لگے رہو گے تو شیطان کہے گا اور جاگو اور جاگو، رات کے 2 بج گئے، ارے بھئی ابھی 2 ہی تو بجے ہیں، کل 2 بجے ہیں، کل 2، ابھی 4 گھنٹے کل دیکھا تم نے موبائل، اور دیکھو۔ اور جیسے ہی تم عشاء کے بعد میں ان دعا وغیرہ کے لیے لیٹو گے، اس کو پڑھنا شروع کرو گے، تو یہ روایت فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ، تو سلانا شروع کر دے گا یہاں تک کہ سو جاؤ گے تم، نہیں اس کے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں دے گا۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی فی روایت ابی داود قال خصلتان او خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم، فرماتے ہیں دو باتیں، 2 عادتیں، 2 چیزیں، 2 دعائیں اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہر وہ مسلمان بندہ اگر محافظت کر لے، وقضا، اور اسی طریقے سے اگلی روایت کے اندر آیا ہے، فی قولہ بعد قولی والف و خمسمئہ، فرماتے ہیں 1500 ہے وہ فی المیزانی، یہ الگ الگ ٹکڑے حدیثوں میں اکٹھا کر رہے ہیں، ابھی یہاں پر یہ الگ روایتوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ترازو کے اندر 1500 بن جاتے ہیں۔ قالا، کہا کہ یکبر 34، اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کہہ لینا ہے۔ اذا اخذ مضجعہ، جب کہ بستر پر لیٹے، ویحمد 33 اور الحمدللہ کو 33 مرتبہ کہنا ہے، ویسبح 33 اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کو کہنا ہے۔ فی اکثر نسخ المصابیح، مصابیح کے اکثر نسخوں میں یہی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، یہ ہے۔ وعن عبد الله بن غنام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح، جس شخص نے کہا صبح کے وقت میں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک، کہ جس وقت صبح میں کسی نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، فمن ادا شکر یومہ، تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ ومن قال مثل ذالک، اور جس شخص نے اسی کے مثل کہا شام میں بھی، حین یمسی، جب کہ شام ہو جائے، فقد ادا شکر لیلتی، تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا، بہت بڑی بات ہے۔
وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اذا آوى الى فراشہ، جب کہ بستر پر آتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعا کو پڑھتے. کون سی دعا؟ اللہم رب السماوات والارض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدین دین مت پڑھنا الدین واغننی من الفقر، یہاں تک پوری دعا ہی دعا ہے. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ ورواہ مسلم مع اختلاف کثیر، یہاں تک پوری دعا ہے. وعن ابی اظہر الانماری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خدمت جب بستر پر آتے میں لیل رات کے اندر تو اس دعا کو پڑھتے. قالا دعا پڑھتے کیا؟ بسم اللہ وضعت جنبی للہ اللہم اغفر لی ذنبی واخسع شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. رواہ ابو داود. یہ دعا ہے یہاں تک کی. بس جی یہی، چاہے ایک دعا اور پڑھ لو. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعه من اللیل، فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر جاتے رات میں تو کہتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء اعوذ بک من النار. رواہ ابو داود. یہ بھی دعا یہاں تک ہے. بس دیکھو جی جلالین شریف تھوڑا سا دیکھ لو. لیٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگ، لیٹ آتے ہو. اس وقت میں 2 کتابیں ہونی ہوتی ہیں. جلالین شریف دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے میثاق لیا، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. ای العہد علیہم فی التوراۃ، یعنی توریت میں ان سے عہد لیا. کیا بیان لیا؟ لتبیننہ، ضرور بالضرور تم بیان کرو گے، الکتابہ کتاب کو، جو کتاب کی باتیں ہیں ضرور بیان کرو گے. للناس، یعنی حضور کی صفات وغیرہ جو کتاب میں ہے سب کو بیان کرو گے. للناس، لوگوں سے. ولا تکتمونہ، اسے چھپاؤ گے نہیں. بالتاء والیاء، ولا تکتمونہ ولا یکتمونہ فی الفعلین، دونوں فعلوں کے اندر. فنبذوہ، تو ڈال دیا انہوں نے اس کو. طرح المیثاق، میثاق کو پھینک دیا، ڈال دیا، جو عہد کیا تھا اسے توڑ دیا، چھوڑ دیا. وراء ظہورہم، ان کے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا. فلم یعملوا بہ، انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. واشتروا بہ، اور خریدا. واشتروا بہ، اور خرید لیا انہوں نے اس کے ذریعے سے، لے لیا انہوں نے اس کے ذریعے سے. اخذوا بدلہ، اس کے بدلے میں لے لیا. ثمنا قلیلا من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان. من سفلتہم بریاستہم فی العلم، من سفلتہم بریاستہم فی العلم. اچھا جی. فَكَتَمُوهُ خَوْفَ قُوَّتِهِ عَلَيْهِمْ، پس چھپایا انہوں نے اپنی قوت کو ان کے اوپر غالب کرنے کے لیے. کیوں چھپایا؟ اگر وہ نہ چھپاتے تو اپنی طاقت وہ کھو بیٹھتے. ظاہر سی بات ہے، ان کو کون پوچھتا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شِرَاؤُهُمْ هَذَا، پس بہت بری چیز ہے وہ جس کو وہ لیتے ہیں، جس کو وہ اس کے بدلے میں لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں. شِرَاؤُهُمْ هَذَا، ان کی یہ خرید و فروخت بہت بری چیز ہے. لا تحسبن الذین بالتاء والیاء، لا یحسبن، لا تحسبن الذین، نہ گمان کرو تم لوگ، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو کہ خوش ہو گئے. تم لوگ ان کو گمان نہ کرو جو خوش ہو گئے. بما اتوا، اس مال سے، ان باتوں سے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے. فعلوا من اضلال الناس، یعنی جو انہوں نے کام کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اس سے وہ خوش ہیں. تو آپ ان کو گمان نہ کرو کہ اچھے لوگ ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں وہ لوگ کہ ان کی تعریف کی جائے. بما لم يفعلوا، ان باتوں میں تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. کام کوئی اور کرے اور تعریف مانگتے ہیں خود. من التمسک بالحق،
حق بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں، وہم علی ضلال، حالانکہ وہ گمراہی پر ہے۔ فلا تحسبنہم، تو ان کو کچھ بھی خیال نہ کرو، ان کی کوئی اوقات نہ سمجھو۔ فلا تحسبنہم بالوجہین، تاکید فرماتے ہیں کہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تحسبن یحسبن پڑھ سکتے ہیں، دو وجہوں سے تاکید ہے یہ۔ بمفازت بمکان ینجون فیہ، تم ایسی جگہ میں گمان نہ کرو جہاں سے یہ نجات پا جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، فی الآخرت، یا آخرت میں، یا آخرت میں عذاب پا جائیں گے، یہ ایسی جگہ پر نہیں ہے۔ بل ہم فی مکان، بلکہ وہ ایسی جگہ میں ہیں، یعذبون فیہ، اس کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا، وہو جہنم، اور وہ جہنم ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مولم، دردناک، درد دینے والا، فیہا، اس کے اندر عذاب۔ ومفعول، اور مفعول ہے یحسب، ومفعول یحسب الاولی، یحسب کے دو مفعول ہیں، الاولی پہلا والا مفعول، دل علیہما، دلالت کرتا ہے ان دونوں کے اوپر، مفعول ثانیہ دوسرے کے دو مفعول، علی قراءت تحتانیہ، تحتانیہ کی قراءت پر، وعلی الفوقانیہ، اور فوقانیہ کی قراءت پر، حذف الثانی فقط، دوسرے کو حذف کیا جائے گا صرف۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرماتے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت، خزائن المطر والرزق، کے بارش کے خزانے اور رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، والنبات وغیرہ، نباتات یعنی جو ہے نبات کہتے ہیں گھاس وغیرہ جو زمین میں اگنے والی چیزیں ہیں، ان کے تمام کے تمام، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی قدرت میں سے، ومنہ، اسی قدرت میں سے ہے تعذیب الکافرین، کافروں کو عذاب دینا، وانجاء المؤمنین، اور مؤمنین کو نجات دے دینا، وہ اسی میں سے ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، وما فیہما من العجائب، اور ان دونوں اور اس میں جو کہ وہ عجائبات ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، بالمجیء والذہاب، آنے جانے میں، والزیادۃ والنقصان، کم اور زیادہ ہونے میں، رات دن کم بڑھتی ہوئی تو ہو جاتے ہیں، آج کل رات لمبی چل رہی، دن کو چھوٹا چل رہا ہے۔ لآیات دلالات علی قدرتہ، دلائل ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت پر، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، لذوی العقول، عقل والوں کے لیے، الذین کہتے ہیں کہ صفت ہے لما قبلہ، اس کے لیے جو اس سے پہلے جملہ گزرا ہے، کیا صفت ہے؟ اولی الالباب کی صفت ہے، او بدل، یا اولی الالباب سے بدل واقع ہے، یعنی جو عقل والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو لوگ کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے کھڑے بھی، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، پہلو پر بھی، مضطجعین، لیٹے لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مرادی ہے، ای فی کل حال، یعنی ہر حال کے اندر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے روایت ہے، یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، کذالک، اسی طریقے سے، حسب طاقت، طاقت کے بقدر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، لیستبدلوا بہ، تاکہ وہ لیستدلوا بہ علی قدرت صانعہما، فرماتے ہیں تاکہ وہ دلیل پکڑیں، استدلال کریں اس کے ذریعے سے اس کے بنانے والے کی قدرت پر۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا، الخلق الذی تراہ، الخلق الذی نراہ، نون ہونا چاہیے، اور ہم نے، اور بے شک، اور اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا آپ نے اس تمام کی تمام مخلوقات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، باطلاً، بیکار حال ہے، عبثاً، اس حال میں کہ وہ باطل ہے، یعنی مخلوقات کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ دلیلاً علی کمال قدرتک، اپنی قدرت کے کمال پر دلیل کے طور پر پیدا کیا ہے۔ سبحانک، پاک ہیں آپ، تنزیہاً، پاک ہیں آپ، لک، عن البعث، عن العبث، بیکار کام کے کرنے سے آپ پاک ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں، اگر یہ بیکار ہوتی تو آپ اس کو پیدا نہ کرتے۔ فقنا عذاب النار، پس تو بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک وہ لوگ کہ جو جہنم میں جن کو تو داخل کرے گا، للخلود فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں، فقد اخزیتہ، تو نے تو ان کو رسوا کر ہی دیا، اہنتہ، ان کی اہانت کر دی، یعنی وہ لوگ جو ہے رسوا ہو چکے۔ وما الظالمین، فرماتے ہیں اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کون مددگار، نیچے آئے گا، من انصار۔
الکافرین ظالمین سے مراد ہیں کافرین لوگ، کافروں کے لیے فیہ اس میں وضع ظاہر موضع المضمری، ظاہر کی جگہ پر ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ۔ یہاں یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا وما لہم، خالی لہم سے ہم سے مراد ہوتا ہے الظالمین، شارٹ کٹ ہوتا، لیکن بہرحال نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ضمیر کو رکھا گیا ہے، کیا نام، ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ، اشعاراً بتانے کے لیے، بتخصیص الخزی بہم، ان کے رسوائی کی تخصیص کو بتانے کے لیے کہ رسوائی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ فرماتے ہیں نہیں ہوگا ظالمین کے لیے من زائدہ الانصار، انصار نہیں ہوگا، مدد کرنے والا، اعوان، کیسا مدد والا، یمنعہم من عذاب اللہ، جو اللہ کے عذاب سے انہیں روکے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو، ینادی، جو کہ لوگوں کو آواز دے رہا تھا، یدعو الناس للایمان، ایمان کے لیے، ای الیہ، یعنی ایمان کی جانب دعوت دے رہے تھے، وہ کون، وہو محمد، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، او القرآن، یا پھر وہ قرآن کریم کی بات ہے، ای اس بات کی دعوت دے رہے تھے بان آمنوا بربک، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر، اور تو ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فلا تظہرھا، وکفر کا مطلب حط، یعنی حطہ، ترجمہ نکلے گا حطہ، کہ ہم سے مٹا دے، ختم کر دے ہمارے گناہوں کو، فلا تظہر ہا، ان گناہوں کو ظاہر نہ کرنا، بالعقاب علیہ، ان پر عذاب دینے کے لیے، وتوفنا اقبض ارواحنا، اور ہمیں موت دینا، ہمارے روحوں کو قبض کرنا، مع فی جملۃ الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، الانبیاء، نیکوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین۔ ربنا واتنا ما وعدتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ دے دیجئے ہمیں وہ چیز جو آپ نے وعدہ کیا ہم سے، علی السنت رسولی کا، اپنے رسولوں کی زبان پر، کیا کیا چیزیں، من الرحمتی، رحمت دے دیجئے، والفضل، فضل دے دیجئے، وسوالہم ذالک، اور ان کا یہ سوال مانگنا، جو سوال کیا ہے نبیوں نے آپ سے، وہ سب ہمیں دے دیجئے، وَإِنْ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى لا يُخْلَفُ سوال، فرماتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، واللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے، اور ان کا یہ سوال کرنا، ان یجعلہم من مستحقی، کہ بنا دے اس کو ان کے مستحق میں سے، لأنہم لن یتیقنوا، اس لیے کہ انہوں نے یقین نہیں کیا، استحقاقہم لہو، ان کے لیے ان کے استحقاق کا، وتقریر ربنا، اور ربنا کو مقرر لانا، مبالغتن، بار بار جو ربنا آ رہا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، فی التضرعی، دعا کی مانگنے میں عاجزی کرنے کے لیے یہ مبالغہ ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف الميعاد، اس لیے کہ بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ای الوعدہ بالبعث والجزاء، یعنی آپ کا وعدہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا ہے، اور جزا کا، یعنی جو آپ جزا دیں گے اور جو بدلہ دیں گے۔ بس چلیے، بس دیکھیے مسلم شریف جلد اول ہے، جرح و تعدیل کے اصول و آداب بیان کیے جا رہے ہیں، راویوں کو کس طریقے سے لینا ہے، کیسے نہیں لینا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال سمعت النضر یقول، فرماتے ہیں میں نے سنا نضر کو کہتے ہوئے، سئل ابن عون، حضرت ابن عون سے سوال کیا گیا، عن حدیث لشہر، شہر کی حدیث کے بارے میں، شہر ہیں یہ شہر بن حوشب ہیں، شہر بن حوشب ہیں، ایک راوی ہیں، وہو قائم، اس حال میں کہ یہ ابن عون کھڑے ہوئے تھے، علی اسقفۃ الباب، دروازے کی دہلیز پر، اسقفہ مانے دہلیز، فقال ان شہرا نزکوہ، انہوں نے کہا کہ بے شک شہر کو لوگوں نے نیزے مارے ہیں، بے شک
شہر کو نزکوہ لوگوں نے نیزے مارے ہیں، ان شہرن نزکوہ بے شک لوگوں نے نیزے مارے ہیں شہر کو، 2 مرتبہ کہا۔ نیزے مارنے کا مطلب یہ ہے یعنی یہ راوی مجروح ہے، زیادہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ جی 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 ہولڈ کو ختم کرو جلدی۔ دیکھیے جی، قال ابو الحسین مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ تعالی یقول، فرماتے ہیں اخذتہ السنۃ الناس تکلموا فیہ، یہ ہے جی، انہوں نے کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن عون کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کی برائی کی ہے، اخذتہ السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں نے لیا ہے انہیں، لوگوں نے ان کی برائی بیان کی ہے، تکلموا فیہ، ان کے بارے میں عیب لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ شہر بن حوشب نام کے راوی جو ہیں یہ مجروح ہیں، زیادہ مضبوط راوی نہیں ہیں۔ اب جب مجروح ہیں، مضبوط نہیں ہے، تو ان کی روایت جو ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ ضعیف روایت۔ راوی ضعیف ہو جاتے ہیں تو اسی کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ ہے جی، ورنہ تو روایت نہیں ہوتی ضعیف اور کمزور، روایت سب مضبوط، لیکن راویوں کی وجہ سے جو بولنا پڑتا ہے کہ یہ بات مضبوط نہیں لگ رہی ہے۔ دیکھیے اچھا، اس کے بعد دیکھو، وبہ قال، یہ ہے کیا، وحدثنی حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابۃ قال شعبۃ وقد لقیت شہرا فلم اعتد به، فرماتے ہیں شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہر سے ملاقات کی تو میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، فلم اعتد به، میں نے ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اور راوی دیکھو، وبہ قال حدثنی محمد بن عبد اللہ بن قہزاز من اہل مرو قال اخبرنی علی بن حسین بن واقد قال عبد اللہ بن المبارک، عبداللہ بن مبارک نے کہا، قلت لسفیان الثوری، میں نے سفیان ثوری سے کہا، ان عباد بن کثیر، کہ بے شک عباد بن کثیر جو ہیں، اچھا جی، وہ شخص ہیں، من تعرف حالہ، جن کے حال کو آپ جانتے ہو، وَإِذَا حَدَّثَ، کہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو جاء بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، تو بڑا معاملہ لاتے ہیں، بلا ڈھا دیتے ہیں، بلا کی بات کرتے ہیں، یعنی بڑی ان کی باتیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں، تو بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ فَتَرَىٰ أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ، تو تمہاری کیا رائے ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ان سے روایت نہ لو، یعنی ایسا کہنے میں غیبت وغیرہ تو نہ ہو۔ قال سفیان ثوری نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، ہاں کہو بالکل۔ قال عبداللہ بن مبارک نے کہا، فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ، تو بس جس مجلس میں بیٹھتا تھا اور اس میں عباد کا ذکر کیا جاتا تھا، اثنیت علیہ فی دینہ، تو میں اس کے دین کی تعریف کیا کرتا تھا، وَأَقُولُ، اور ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہہ دیا کر، بھئی آدمی تو دیندار ہے ماشاءاللہ، لیکن بس رائے یہ ہے کہ لا تاخذوا عنہ، اس سے روایت نہ لینا، روایت میں مضبوط نہیں ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد قال حدثنا عبداللہ بن عثمان قال عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، انتہیت الی شعبہ، کہتے ہیں کہ میں گیا امام شعبہ کے پاس، فقال ھذا عباد بن کثیر فاحذروہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو عباد بن کثیر راوی ہے اس سے بچ کے رہنا، عباد بن کثیر راوی سے بچ کے رہنا، یہ مجروح راوی ہے۔ مجروح راوی کا مطلب یہ ہے کہ جرح کی گئی ہے، مضبوط راوی نہیں ہے، سب اس طرح کی آئیں گے اس کے اندر۔ ایک اور راوی آ رہے ہیں، دیکھو، محمد ابن سعید مصلوب نام کے ایک راوی، یہ بھی جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ وہی قال حدثنا الفضل بن سہل قال سألت معل الرازی عن محمد بن سعید الذي روى عنه عباد بن کثیر فاخبرنی عن عیسی بن یونس، فرماتے ہیں مجھے خبر دی ہے عیسی بن یونس سے، قال كنت على بابه،
کنت علی بابہ، تو میں تھا دروازے کے اوپر، وسفیان عندہ، اور سفیان ان کے پاس تھے، فلما خرجا، پس جب وہ وہاں سے نکلے، سألتہ عنہ، تو میں نے سوال کیا ان سے اس کے بارے میں۔ کس کے بارے؟ محمد بن سعید مصلوب کے سلسلے میں نے سوال کیا، تو کیا کہا؟ فاخبرنی انہ کذاب، کہا کہ بے شک وہ تو بڑا جھوٹا ہے۔ یہ جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ محمد بن سعید مصلوب کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ بھی ایک راوی ہے، دیکھیے ایک اور راوی ہے، دیکھو صوفیہ، اچھا یحییٰ بن سعید قطان نے ان کو جو ہے مجروح قرار، دیکھو جی۔ وبه قال حدثني محمد بن ابي عتاب قال اخبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابيه قال لم نرى الصالحين في شيء اكثر منهم في الحديث۔ یہ صوفیہ حضرات کے بارے میں بات آئی ہے کہ جو اکابرین ہوتے ہیں صوفیہ، اللہ اللہ وغیرہ جو کرتے کراتے ہیں، وہ بات بڑھیا ہے، دیندار ہیں، لیکن روایات میں وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ روایات تو محدثین اور فقہا سے ہی لینی ہوں گی۔ تو انہوں نے اس وقت کے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جو نیک لوگ مانے جاتے تھے اور روایتیں جھوٹ بولتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں لم نر الصالحین، نہیں دیکھا ہم نے ایسے نیک لوگوں کو، فی شین کسی چیز میں، اکذب منہ فی الحدیث، کہ ہم نے ان سے زیادہ حدیثوں میں جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ قال ابن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان فسألته عنہ، میں نے ان کے بارے میں پوچھا، فقال عن ابیہ، تو انہوں نے ان کے باپ کے بارے میں بتایا، لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہ فی الحدیث، کہ تم اہل خیر میں سے ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا حدیث میں کسی کو نہیں پاؤ گے۔ قال مسلم، فرماتے امام مسلم، یقول، کہ کہتے تھے، یجری الکذب علی لسانہم، کہ جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا تھا، ولا یتعمدون الکذب، حالانکہ وہ جھوٹ کا قصد اور ارادہ نہیں کیا کرتے تھے، بس وہ بزرگی میں جو ہے جو اپنی زبان سے آ گیا وہی جو ہے بول دیا کرتے تھے۔ اس لیے صوفیہ حضرات جو زاہدین جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب تک ان کی بات کو قرآن و حدیث سے چیک نہ کیا جائے تو آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو مان نہیں سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے اکابرین سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی مطلب کتاب ہے، اور ہم بھی ان سے سمجھ لیجئے مرید ہی ہیں، ہم تو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے مرید ہوں گے، لیکن روایات کی جہاں پر بات آتی ہے تو ہم بھی چیک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت نے روایت صحیح بیان کی یا نہیں۔ جیسے کہ ابو جہل کے متعلق، ابو جہل کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا، خطبات ذوالفقار نام سے جو کتاب ہے اس میں لکھ دیا حضرت نے پورا واقعہ، کہ ایک اندھیری رات میں، طوفانی رات میں، ابو جہل کا جو ہے اپنے گھر میں تھا بیوی کے پاس، ادھر سے اتنی طوفانی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے گیٹ پر، آپ نے جو ہے نوک کیا گیٹ کو، اب جب وہاں نوک کیا، کھٹکھٹایا، تو اندر سے اس نے کہا کہ پتہ نہیں ایسی بارش میں، ایسی طوفانی رات میں کون آ گیا، تو جو بھی ہوگا، جو مانگے گا وہ میں اسے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر کے بیوی کے پاس سے وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد میں پھر وہاں جو ہے گیٹ کو کھولا، اور گیٹ کھولنے کے بعد میں گیٹ کھول کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پڑھتا، حالانکہ اپنی بیوی سے یہ بات کہہ کر کے آیا تھا کہ جو بھی ہوگا اسے وہ چیز دوں گا جو وہ مانگے گا، لیکن نہیں، انکار کر دیا۔ اب یہ بات لکھ دی حضرت شیخ نے، ٹھیک ہے جی، خطبہ ذوالفقار میں لکھ دی، لیکن اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ روایت من گھڑت روایتوں کے اندر ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو کہ صوفیہ حضرات جو ہمارے صالحین حضرات ہوتے ہیں، اللہ اللہ میں رات دن لگے ہوئے ہیں، ان سے حدیثوں کو بنا محدثین کے چیکنگ کے نہ لو۔ اور آپ دیکھیں خانقاہی نظام میں جو من گھڑت روایتیں پھیلی ہیں، یا اس طریقے سے ہماری جماعت کے اندر من گھڑت روایتیں جو پھیلی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کا دخل ہے کہ سامنے والا ایسا دکھ رہا ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، ٹوپی ہے، ساری باتیں بڑھیا، جو کہہ دے گا وہی حق ہے۔ وہی حق کیسے ہو جائے گا بھائی؟ چاہے جماعت کے لوگ ہوں یا
خانقاہی لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی روایتوں کو چیک ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر روایت ٹھیک ہے، مضبوط ہے تو ٹھیک ہے جی، آگے بیان کرو، سب لوگوں سے ہم بھی کریں گے، تم بھی کرو۔ لیکن اگر روایت مضبوط نہیں نکلتی ہے تو اب اس کو ہمیں مرتبے اور مقام کو نہیں دیکھتے، ہم حدیث کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہیں۔ سامنے والے کے مرتبہ مقام، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو وہ من گھڑت روایتی تو ہے لیکن ہے تو بڑے ہیں تو کرنے تو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حدیث کے معاملے میں سب چھوٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ دیکھیے جی، ایک اور راوی ہے غالب بن عبید اللہ، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خلیفۃ بن موسیٰ قال دخلت على غالب بن عبید اللہ، میں داخل ہوا، میں آیا عبید اللہ غالب بن عبید اللہ کے پاس، فجعل یملی علی، تو وہ مجھے املا کرانے لگے۔ اچھا جی، یعنی حدیث کا املا۔ انہوں نے یوں کہا کہ حدثنی مکحول، کہ مجھ سے حدیث بیان کی مکحول نے، حدثنی مکحول، مجھ سے حدیث بیان کی مکحول نے۔ فأخذہ البول، پر اتنا ہی بیان کیا تھا کہ انہیں پیشاب کا تقاضا ہوا۔ فقام، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ فنظرت فی الکراسۃ، تو میں نے ان کی کاپی میں چپکے سے دیکھا بھی کیا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ فإذا فیہا، تو اس کے اندر تھا حدثنی ابان عن انس و ابان عن فلان فترکتہ وقمت، فرما رہے ہیں کہ وہ تو بیان کر رہے ہیں حدثنی مکحول، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر حدثنی مکحول کی جگہ ابان عن انس و ابان عن فلان یہ الفاظ تھے۔ تو انہوں نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب تو کہتے ہیں فترکتہ، میں انہیں چھوڑ کر کے، وقمت، وہاں سے چلا آیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، اٹھ کر کے وہاں سے آ گیا۔ تو یہ راوی کا جھوٹ جو ہے ہو گیا ثابت۔ جب راوی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو ان سے روایت لینا جائز نہیں ہوتا۔ غالب ابن عبید اللہ نامی یہ شخص مجروح ہوا، مجروح مطلب ان سے روایت نہیں لی جائے گی، سمجھے جی۔ دیکھیے اور آگے، ابو المقدام ہشام بصری، یہ بھی ایک شخص ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لو، مجروح ہے۔ قال وسمعت الحسن بن علی الحلوانی یقول رأیت فی کتاب عفان، فرماتے ہیں میں نے دیکھا عفان کی کتاب میں حدیث ہشام ابو المقدام، ہشام ابو المقدام کی حدیث کو میں نے دیکھا۔ حدیث عمر بن عبد العزیز، وہ عمر بن عبد العزیز کی حدیث سے تھی۔ قال ہشام، ہشام نے یوں کہا، حدثنی رجل، کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا، یقال له یحییٰ بن فلان، وہ اس کو کہا جاتا ہے یحییٰ ابن فلان، عن محمد ابن کعب، محمد ابن کعب سے روایت کرتا ہے۔ قال، میں نے کہا، قلت لعفان، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا عفان سے، انہم یقولون، بے شک وہ کہتا ہے، ہشام عن ہشام، یعنی وہ ہشام سے روایت کرتا ہے، انہوں نے سمعہ من محمد ابن کعب، انہوں نے سنا ہے محمد ابن کعب سے۔ فقال، تو انہوں نے جواب دیا، انما ابتلی من قبلی، اس کو قبل نہیں پڑھنا، قبل، من قبلی هذا الحدیث، بے شک انہیں جو ہے کچھ اندیشہ سا ہو گیا ہے اس حدیث کی جانب سے، اندیشہ ہو گیا، یعنی یہ حدیث یہ بھول بھال گئے ہیں، انہیں کچھ وہم ہوا ہے۔ کان یقول، یہ کہا کرتے تھے، حدثنی یحییٰ، کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، عن محمد، محمد کے واسطے سے، ثم ادعا بعد، پھر اس کے بعد میں دعویٰ کرنے لگے اس بات کا، انہ سمعہ من محمد، کہ خود انہوں نے محمد سے سنا۔ راویوں کے بیچ میں سے راوی جو ہے محمد ابن کعب سے کس نے سنا؟ تو پہلے تو یوں کہا کرتے تھے کہ یحییٰ سے میں نے سنا، یحییٰ نے محمد ابن کعب سے سنا، بعد میں کہنے لگے یحییٰ نہیں، میں نے خود ہی محمد ابن کعب سے سنا ہے۔ تو راویوں میں ایسا کیسے ہو جائے گا؟ بھئی ایک آدمی انتقال کر گیا، ایک آدمی پیدائش میں ہے، تو انتقال کے بعد میں کوئی کہنے لگے صاحب میں نے ان سے سنا ہے، تو وہ بات ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ ابو المقدام ہشام جو ہے بصرے کے رہنے والے تھے، مجروح کہلائے، مضبوط راوی نہیں۔ دیکھیے ایک اور آگے، سلیمان ابن حجاج، یہ بھی مجروح ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قحزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلہ یقول، وہ کہتے ہیں، قلت لعبد الله بن مبارک، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، من هذا الرجل، یہ شخص کون ہے، الذي رویت عنہ، جس سے تم روایت کا کرتے ہو، حدیث عبداللہ بن عمرو کی حدیث،
یوم الفطر یوم الجوائز کہ عید الفطر کا دن یہ انعامات دینے کا دن ہے۔ قال انہوں نے کہا کہ سلیمان ابن الحجاج ہیں وہ، تو کہا کہ انظر ما وضعت فی یدک منہ، کہ ذرا دیکھ تو لو تم نے جو رکھا ہے اپنے ہاتھ میں اس سے، جو آپ اس سے جو روایتیں لے رہے ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیا چیز دھر لی، کیا رکھ لیا آپ نے اپنے ہاتھ میں، کیا مطلب آپ کس کی روایتیں لے رہا ہو؟ سلیمان ابن حجاج کوئی مضبوط آدمی تو ہے نہیں، تو اس کی روایتیں آپ کیوں لے رہے ہو؟ یہ ہے جو بات۔ دیکھیں اگلی روایت کے اندر یہ ہے جی، روح ابن غطیف، یہ راوی مجروح ہے۔ قال ابن قحزہ وسمعت وهب بن زمعہ یذکر عن سفیان بن عبد الملک قال قال عبداللہ یعنی ابن مبارک فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک نے فرمایا رأیت روح ابن غطیف، میں نے دیکھا روح ابن غطیف کو میں نے دیکھا جی، روح ابن غطیف پر میں نے دیکھا صاحب الدمی، جو کہ خون والے تھے، قدرت درہمی، درہم کے قدر، وجلست الیہ مجلسہ، میں ان کے پاس بیٹھا، فجعلت استحی من اصحابی، تو مجھے شرم آئی، میں شرم کرنے لگا ان کے ساتھیوں سے، ان کے تلامذہ سے، ان یرونی، یہ کو مجھے وہ دیکھیں، جالسا معہ، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، کرہ حدیث ہی، ان کی حدیثوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، کہ میں تو بیٹھ تو میں گیا وہاں، لیکن جب روح ابن غطیف نے روایتیں بیان کرنا شروع کری تو وہ روایتیں بڑی عجیب و غریب روایتیں تھیں، تو مجھے شرم لگی کہ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا روایتیں یہ بیان کر رہے ہیں، اور کہ ان کے شاگرد مجھے نہ دیکھ لیں، دیکھو یہ بھی بیٹھے ہیں اتنے بڑے آدمی یہاں، تو مجھے بڑی شرم لگی۔ بقیہ ابن الولید، یہ بھی ایک شخص ہیں، یہ بھی جو ہے مجروح ہیں، غیر معتبر ہیں۔ وحدثنی وبه قال حدثني ابن قحزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفیان عن عبداللہ بن مبارک، فرماتے ہیں بقیۃ صدوق اللسان، کہ بقیہ جو ہیں زبان کے تو سچے ہیں، ولکنہ یاخذ عمن اقبل وادبر، لیکن یہ ہر اس روایت کو لے لیتے ہیں جو آتی ہے اور جاتی ہے، آنے جانے والی روایتوں کو لے لیتے ہیں، ہر روایت کو لے لیتے ہیں، مراد یہ جو روایت ہاتھ لگ گئی بس لے لیا، یہ چیک نہیں کرتے کہ پتہ نہیں غیر ثقہ راویوں سے ہیں یا کیسے سے، ان کی روایت کو نہ لیا جائے، تو بقیہ ابن الولید مجروح راوی ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الحمداني، فرماتے ہیں قتیبہ بن سعید کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، انہوں نے بیان کی مغیرہ سے، مغیرہ سے انہوں نے بیان کی امام شعبی سے، اور امام شعبی نے مجھ سے بیان کیا کہ حارث الاعور حمدانی، یہ ہے وہ مجروح راوی، حارث الاعور حمدانی وکان کذابا، اس نے مجھ سے حدیث بیان کی حالانکہ وہ جھوٹا تھا، مہا جھوٹا تھا، تو حارث اعور حمدانی یہ شخص بھی مجروح ہے، ان سے روایت نہیں لینی ہے، یہ ہے۔ چلیے یہ ہو گئی جی۔ وبه قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن البراد الاشعري قال حدثنا ابو اسامہ عن مفضل عن مغیرہ قال سمعت الشعبی یقول، کہتے وہی روایت آگے آ رہی دوبارہ سے، کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حدثنی الحارث الاعور حمدانی، کہ مجھ سے حارث اعور نے حدیث بیان کی، وہو یشہد، اور وہ گواہی بھی دیتے تھے اس بات کو کہ انہ احد الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراہیم قال قال علقمۃ، کہتے ہیں علقمہ نے کہا قرأت القرآن فی سنتین، میں نے 2 سال میں قرآن کریم کو پڑھا، فقال الحارث القرآن حین الوحی اشد، تو اس موقع پر حارث نے کہا کہ قرآن تو آسان ہے، وحی اس سے زیادہ مشکل ہے، یہ ہے جی۔ بس کرو ہیں۔ دیکھو مشکات الآثار حدیث نمبر 251
لکھا ہوا ہے 251۔ وَمِنْهَا تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کے ابواب میں سے ہیں منکر کا بدلنا۔ منکر کہتے ہیں برائی، برائی کو بدلنا، برائی سے روکنا، یہ نیکی کے ابواب میں سے ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، من رعا منکم منکرا، کہ جو شخص تم میں سے منکر کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، گناہ ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیر بیدی، اگر اللہ نے طاقت دی ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ کی طاقت ہے، اللہ نے ہاتھ کی قوت دی ہے، کسی عہدے پر ہیں تو اسے روک دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پس اگر طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے، زبان سے کہہ دو بھی یہ کام غلط ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پس اگر زبان سے روکنے بھی طاقت نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے روکے۔ دل سے روکنے سے مراد کہ دل سے اس کام کو برا سمجھیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کی برائی ہو اور کسی اور کے ذریعے سے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا بہت ہلکا درجہ ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، کہ جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، فنہتہم علماؤہم، اور ان کے علماء نے ان کو روکا، فلم ینتہوا، تو وہ باز نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم، پس وہ بیٹھتے، پس ان کے علماء نے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، واکلوہم، یعنی وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کی مجلسوں میں، اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ان کے علماء ان کی مجلسوں میں ان کے پاس بیٹھتے رہے، وواکلوہم، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، وشاربوہم، ہو گیا کھانا اور پینا دونوں آ گئے، وواکلوہم وشاربوہم، اور ان کے ساتھ کھانا پینا بھی شروع رکھا، فضرب اللہ قلوب بعضہم علی بعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، دونوں کے دلوں کو، جو اچھے دل تھے بروں کی وجہ سے وہ بھی برے ہو گئے، یہ مطلب ہے، قلوب خلط ملط ہو گئے۔ وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ بن مریم، اور فرماتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، حضرت عیسیٰ کی زبان پر لعنت برسائی گئی ان کے اوپر، ذالک، اور یہ لعنت اس وجہ سے برسی، بما عصوا، کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ بڑھتے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فجلس، اچھا جی، ابن مسعود راوی کہتے ہیں، وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، وکان متکئا، اس حال میں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، فقال، فرمایا، لا، نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حتی تعطروہم عطرا، فی روایت فقال لا حتی تأخذوا ید الظالم فتعطروہ علی الحق عطرا، یہ مختلف الفاظ ہیں روایتوں کے، دیکھو، فرماتے ہیں، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، چھٹکارا نہ ہوگا جب تک کہ تم ان کو پھیر نہ دو، حتی تعطروہم عطرا، یہاں تک کہ تم انہیں پھیر دو، جب تک چھٹکارا نہیں، اور ایک روایت کے اندر اللہ کے چھٹکارا نہیں ملے گا، حتی تاخذوا، یہاں تک کہ تم ید الظالم، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے، فتعطروہ، سے روک دو اور مجبور کر دو، علی الحق عطرا، اس کو حق پر آنے کے لیے مجبور کر دو، کوشش کرو کہ وہ حق پر آ جائے، جب تک کامیابی نہیں ہونے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم اس طرح کے ڈی جے وغیرہ اور شادی بیاہ میں پٹاخے وغیرہ والی دعوتیں ہم
مطلب کھاتے نہیں ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ہے نا اوپر کہ ان کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل میں جب گناہوں کا سلسلہ شروع ہوا تو علماء نے منع کیا، جب منع کیا تو وہ باز نہیں آئے تو ان کے علماء ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تو ان علماء کے دل بھی اللہ نے خلط ملط کر دی، بروں کے جیسے ہو گئے، اچھوں کے دل بھی بروں کے جیسے ہو گئے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تو کم سے کم ہاتھ سے ہٹائیں، سب کو نہیں ہٹا سکتے تو اپنے آپ کو تو ہٹا سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا السَّتْرُ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور انہی یعنی نیکی کے ابوابوں میں سے ہے، نیکی کے ابواب میں سے ہے کیا؟ مسلمان کی پردہ پوشی۔ یہ ہے جی۔ عن عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى عورتا، جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا، فسترہا، اور اسے چھپا لیا، جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا، کان کمن احیا موعودتن، تو وہ ایسا ہے گویا کہ جیسا کہ اس نے کسی زندہ درگور ہونے والی بچی کو بچا لیا۔ کوئی اپنی بیٹی کو یا کسی کی بیٹی کو بھی زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس سے اس نے چھین کر کے اس کو بچا لیا، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں ایسے ہی کسی کا عیب دیکھیں اور اسے چھپا لیا تو اتنا ہی بڑا ثواب ہے جتنا بڑا ثواب اس شخص کے لیے ہے جس نے زندہ درگور کی جانے والی بالغ بچی کو بچایا۔ یہ ہے جی بات۔ اس لیے اگر کسی کا عیب اگر دیکھ جائے تو کبھی بھی اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرو، بہتر ہے اسی سے بیان کرو جس کا عیب ہے، صاف صاف کہو کہ بھئی آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو آپ کوشش کر کے ختم کرو، اور کسی سے نہ کہو۔ اگر اور کسی سے کہہ رہے ہو تو آپ اس کے عیب کو اور زیادہ بڑھا رہے ہو سکتا ہے ضدی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا من جو ہے یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھیا میرے اندر عیب ہے، تم سے جو ہو تم کر لو جاؤ، تو اور زیادہ ضدی ہو جائے گا۔ یہ ہے۔ وَمِنْهَا الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، اور نیکی کے ابواب میں سے ہے، نیکی کے ابواب میں سے ہے شفقت اور رحمت اللہ کی مخلوق پر، شفقت اور رحمت اللہ کی مخلوق پر۔ یہ ہے جی۔ بس یہ زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہی رہنے دو۔ چلو جی، کس کا کیا ہے سبق سناؤ، کیسے کیسے ہے فٹافٹ۔ جی، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں بیان چل رہا ہے، آگے دیکھیں۔ باب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ کلام پاک میں 23ویں پارے میں آپ نے بیان سنا ہے۔ مائک بند کریں جی سب حضرات، مائک بند کریں، ہاں مائک بند کرا دو۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں۔ الا یہاں سے لے کر کے وترکنا علیہ فی الاخرین، اور چھوڑا ہم نے ان پر، ہم نے آخری لوگوں میں ان کو چھوڑا ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں یذکر بخیر، ذکر کیا جاتا ہے ان کا خیر کے ساتھ۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر۔ الیاسین یہ الیاس ہی کا نام ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ سلام علی آل یاسین، یاسین کی اولاد، اور وہ بھی یہی ہیں، یاسین کی اولاد بھی یہی ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھے جو کہ مومنین ہیں، مومن بندوں میں سے تھے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فرماتے ہیں ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان الیاس ہوا ادریس، بے شک الیاس علیہ السلام وہی ادریس علیہ السلام ہیں، دونوں ایک ہیں، یہ قول ہے ایک۔
باب ذکر ادریس، حضرت ادریس کا تذکرہ۔ وقول اللہ عز وجل، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کے مرتبے اور مقام کو بلند کر دیا۔ وبہ قال حدثنا عبدان، یہ روایت لمبی ہے اور آپ نے شاید یہ پڑھی بھی ہے، معراج کی روایت جی پڑھی ہے آپ نے، دیکھو الفاظ تھوڑے بدلے ہیں لیکن روایت وہی ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال خبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوری جا سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، یعنی چھت کو کھولا گیا، وانا بھی مکہ تھا، اور حال میں کہ میں مکہ میں تھا، فنزل جبرائیل علیہ السلام آئے، ففرج صدری، میرے سینے کو چاک کیا، کھولا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر دھویا اس کو زمزم کے پانی سے، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر لائے وہ ایک تشت، سونے کا تشت، طباق جسے کہتے ہیں ہم، جو کہ بھرا ہوا تھا حکمت اور ایمان سے، فافرغها فی صدری ثم اطبقہ، پھر اڑیل دیا اس کو میرے سینے میں، پھر اس کو اسٹیچنگ کر دی، اسٹیچنگ سمجھتے ہو، ٹانکے لگا کر کے بند کر دینے کو کہتے ہیں اسٹیچنگ جی۔ تو فافرغها فی صدری، پس اس کو یعنی حکمت اور ایمان کو میرے دل میں اڑیل دیا، سینے میں ڈال دیا، ثم اطبقہ، پھر میرے سینے کو بند کر دیا، ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء، مجھے لے کر کے چلے گیا آسمان تک۔ اب یہاں وہ جملہ چھوٹ گیا کہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کے بعد والی بات شروع ہو گئی، یہ ایسا آتا ہے، روایت پوری نہیں آتی ہے، آدھی ادھوری بھی روایتیں بہت جگہ پر آتی ہیں۔ فلما جاء الى السماء الدنیا، پس جب وہ آئے آسمان دنیا کے پاس، پہلے آسمان پر پہنچے، قال جبرائیل لخازن السماء، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا، آسمان پر جو ذمہ دار تھے فرشتے، ان سے کہا، افتح، ذرا دروازہ کھولو، قال من ھذا، انہوں نے کہا کون ہے، قال ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ہیں، قال معک احد، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، قال معی محمد، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال ارسل الیہ، کہا کہ کیا ان کی جانب آپ کو بھیجا گیا ہے، قال نعم، ہاں بات یہی ہے، ففتح، پس وہ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، فلما علونا السماء، پس جب ہم چڑھے آسمان پر، اذا رجل عن یمینہ، اچانک ایک انسان کو دیکھتے ہیں جن کے دائیں طرف اسودتن وعن یسار اسودتن، ان کے دائیں اور بائیں کالی کالی چیزیں ہیں، فإذا نظر قبل یمینہ، جب دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، جنتی ہیں وہ لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں، حضرت آدم ہے، جب یہ اپنے دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ضاحکا، وإذا نظر قبل شمالہ، جب اپنی بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو بکا، روتے ہیں، فقال، فرماتے ہیں، مرحبا بالنبی الصالح وابن صالح، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو نبی صالح، نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو، قلت من ھذا یا جبرائیل، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے، قال ھذا آدم، یہ آدم علیہ السلام ہے، وھذہ الاسودۃ عن یمینہ، اور یہ جو کالی کالی چیزیں دائیں طرف ہیں، وعن شمالی، اور بائیں طرف ہیں، نسم بنیہ، ان کی اولاد کی شبیہ ہیں، چوٹی کی شکل میں جو ہے شبیہ تھی، فأہل الیمین منہم اہل الجنت، دائیں والے جنتی ہیں، والاسودۃ التی عن شمالہ، اور وہ بائیں، اور وہ چونٹیاں جو کہ بائیں طرف ہیں، اہل النار، جہنمی ہیں، فإذا نظر قبل یمینہ، جب یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وإذا نظر، اور جب یہ بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں، قبلہ شمالی، بائیں طرف کو دیکھتے ہیں، بکا، تو روتے ہیں، ثم عرج بی جبرائیل، فرماتے ہیں پھر مجھے لے کر کے چڑھے حضرت جبرائیل، حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ آ گئے وہ دوسرے آسمان پر، فقال لخازنہا،
کہنے لگے اپنے اس دربان سے، آسمان کے دربان سے کہا افتح، ذرا دروازہ کھولو، فقالہ خازنها، دربان نے کہا، دوسرے آسمان کے دربان نے کہا مثل ما قال اول، جیسا کہ پہلے والے آسمان کے جو ہے دربان نے کہا تھا، ففتح، پس دروازہ کھولا، قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فذکر انہ وجد فی السماوات، پس پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا آسمانوں کے اندر ادریس علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کو بھی، لم یثبت لی کیف منازلہم، پس مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کے مرتبے اور مقام کون کون سے آسمان پر تھے، غیر انہ، سوائے اس بات کے کہ انہ وجد آدم فی السماء دنیا، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو پایا آسمان دنیا والے پہلے والے آسمان پر، و ابراہیم فی السادسہ، اور حضرت ابراہیم کو پایا تھا جو ہے چھٹے میں، وقال انس، حضرت انس فرماتے فلما مر جبرائیل ادریس، جب حضرت جبرائیل کا ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، قال، فرمایا مرحبا بنبی صالح وآخر صالح، کہ خوشخبری ہو، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو نیک نبی کو اور نیک بھائی کو، انہوں نے بھائی کہا، فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے، قال ھذا ادریس، حضرت ادریس ہیں، ثم مررت بموسیٰ، پھر میرا گزر حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا، فقال مرحبا بنبی صالح واخی صالح، کہ ویلکم ہو، خوش آمدید ہو آپ کو نبی صالح اور نیک بھائی، قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے، قال ھذا موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ ہیں، ثم مررت بعیسیٰ، پھر میرا گزر حضرت عیسیٰ کے پاس ہوا، فقال، یعنی یہ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ ہوا ہے، اس کو جوڑ توڑ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، بھی ترتیب نہیں ہے۔ ثم مررت بعیسیٰ، فرماتے پھر میرا گزر ہوا حضرت عیسیٰ کے پاس، فقال مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، فرمایا کہ خوش آمدید ہو نبی صالح کے لیے اور نیک بھائی کے لیے، فقلت من ھذا، کہا یہ کون ہے، قال ھذا عیسیٰ، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ ہیں، ثم مررت بابراہیم، پھر میرا گزر حضرت ابراہیم کے پاس ہوا، فقال مرحبا بالنبی صالح وبنی صالح، نیک بھائی، نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید ہو، فقلت من ھذا، یہ کون ہے، قال ھذا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں، قال ابن شہاب کہتے ہیں، واخبرنی ابن حزم نے مجھ سے خبر دی اس بات کی، ان ابن عباس و ابا حیۃ الانصاری، ابن عباس اور ابو حیۃ الانصاری کانا یقولانی، دونوں کے دونوں کہا کرتے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم عرج بی جبرائیل، پھر مجھے حضرت جبرائیل لے گئے چڑھا کر کے اوپر، حتی ظہرت، یہاں تک کہ میں لمستون اسمع صریف الاقلام، یہاں تک کہ میں برابر پہنچ گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں میں قلم کے سرسراہٹ کی آواز کو سن رہا تھا۔ قال ابن حزم نے کہا، وانس بن مالک، انس بن مالک نے بھی کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ففرض اللہ علیہ 50 صلاۃ، میرے اوپر اللہ پاک نے 50 نمازوں کو فرض کیا تھا، فرجعت بذلک، پس میں ان کو لے کر کے آ رہا تھا، حتی امر بموسیٰ، یہاں تک کہ میرا گزر حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا، فقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، ما الذی فرض ربک علی امتک، کیا ہے وہ چیز جو کہ فرض کی تمہارے رب نے تمہاری امت کے اوپر، قلت، میں نے کہا، خوشی خوشی میں نے کہا، فرض علیہم، فرض کی گئی ہے میری امت کے اوپر 50 صلاۃ، 50 نمازوں کو، قال، حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، فراجع ربک، اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ، فإن امتک لا تطیق ذلک، اس لیے کہ بے شک تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھی، فراجعت ربی، پس میں لوٹر، میں نے اپنے رب سے درخواست لگائی، فوضع شطرہا، تو اللہ پاک نے ان کو آدھا کر دیا، آدھی کم کر دی۔ وہ روایت اوپر ہے کہ 5 جو گھٹائی ہیں وہ روایت ہے، مختلف طرح سے آئی ہے۔ فرجعت الی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ کے پاس سے پھر گزر ہوا، فقال راجع ربک، اپنے رب سے پھر سے درخواست لگاؤ، ذکر مثلا، پھر اسی طریقے سے ذکر کیا ہے، یعنی پھر گئے جا کر کے درخواست کی، اللہ نے کم کر دی، فوضع شطرہا، اور کم کر دی، فرجعت الی موسیٰ، پھر گزر حضرت موسیٰ کے پاس، فقال ذالک، پھر اسی مرتبہ انہوں نے یہی کیا، ففعلت، میں نے بھی ایسے ہی کیا، فوضع شطرہا، اللہ نے پھر کم کر دی، فرجعت الی موسیٰ، میرا گزر حضرت موسیٰ کے پاس لوٹ کر کے آیا، فاخبرت
تو میں نے ان کو خبر دی، فقال پھر انہوں نے کہا راجی رب اپنے رب سے اور درخواست لگا کر کم کراؤ، فإن أمتك لا تطيق ذلك اس لیے کہ بے شک آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، فراجعت ربی بس میں واپس گیا، میں نے اپنے رب سے درخواست لگا کر تھوڑا کم کرنے کی اجازت چاہی، فقال ہی خمسن کہ اب تو یہ 5 ہو گئی ہیں، وہی خمسون اس کا ثواب 50 ہی کا دوں گا، لا يبدل القول لدي فرماتے ہیں کہ میری بات میرے نزدیک بدلی نہیں جاتی ہے، اب بس 5 ہی رہیں گی، 5 کے بعد نہ اس کا ثواب 50 کا رہے گا۔ فرجعت الى موسیٰ میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا، فقال انہوں نے کہا راجی ربک اپنے رب سے پھر جا کر کے کم کرا لو، فقلت تو میں نے کہا قد استحییت من ربی مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، ثم انطلق حتی اتی به سدرۃ المنتہی پھر چلے یہاں تک کہ وہ لے آئے مجھے لے آئے سدرۃ المنتہی تک، فغشیہا الوان فرماتے پھر رنگ برنگی چیزوں نے مجھے گھیر لیا، لا ادری ما ہی مجھے نہیں پتا وہ کیا تھیں، ثم ادخلت الجنہ پھر ادخلت الجنہ پھر مجھے داخل کیا گیا جنت کے اندر مجھے داخل کیا گیا، فاذا فیہا تو دیکھتا کیا ہوں اچانک وہاں پر جنابذ اللؤلؤ یہ ہے کہ موتیوں کا گنبد ہے، جنابذ اللؤلؤ کے معنی ہے موتیوں کا گنبد، جنت میں موتیوں کا گنبد ہے، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ اور اس کی مٹی جو ہے مشک و زعفران کی ہے، باب قول اللہ عز و جل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کے طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ شداد کا جو واقعہ آپ نے سنا ہے وہ قوم ہود ہی سے تھا، قوم ہود یعنی قوم عاد ہی سے تھا، حضرت ہود کی قوم سے۔ وقولہ اللہ تعالیٰ کے قول کا باب ہے، اذ انذر قومہ بالاحقاف جس وقت کے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، احقاف کہتے ہیں ٹیلوں کا لگاتار پے در پہ چلنے والا سلسلہ، ریتیلے ٹیلوں کا لگاتار چلنے والا سلسلہ، ایسی جگہ جہاں پر پہاڑ ہوں ریت کے اور وہ لگاتار دور تک نیچے اوپر چلتے جائیں، تو ایسی جگہ پر تھے یہ لوگ۔ کذالک نزل قوم المجرمین اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم قوم مجرمین کو، یہاں تک کی آیت پوری۔ فیہ عطاء و سلیمان فرماتے ہیں اسی میں اس کے اندر اس روایت میں حضرت عطا حضرت سلیمان کا ذکر بھی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے اور وہ روایت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقول اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول کے بارے میں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ شَدِيدَةٍ عَاتِيَةٍ اور بہرحال قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہے سخت تیز ہوا سے، عاتیۃ جو سخت تھی اور جو ہے سرکش تیز ہوا، یعنی اتنی سرکش تھی جو فرشتوں کے ہاتھ سے بھی چھٹ رہی تھی۔ قال ابن عینہ فرماتے عتت علی الخزانی کہ فرشتوں کے ہاتھ سے بھی چھٹ کر کے بھاگ رہی تھی، اتنی سرکش تیز ہوا تھی۔ سخرہا علیہم 7 لیال فرماتے ہیں مسخر کر دیا اللہ نے ان کے پر اس عذاب کو 7 راتیں و 8 ایام حسما پے در پہ 8 دن، 7 راتیں 8 دن لگاتار ان کو یہ عذاب ہوا ہے، متتابعتاً برابر لگاتار، حسم ترجمہ ہوتا حسومن کا لگاتار۔ فطر القوم فیہا سرعا پس دیکھے گا تو قوم کو اس جگہ میں پڑا ہوا پچھڑا ہوا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں گرے پڑے ہیں، اصولہا اس کی جڑ ہے، فہل تری لہم من باقیہ بقیہ نہیں دیکھے کیا یہاں حل کا ترجمہ نہیں ہے، نہیں دیکھے گا تو ان کے لیے کوئی باقی رہ گیا ہو۔ قوم عاد بڑی لمبی چوڑی قوم تھی، آپ جانتے ہیں بڑی لمبی چوڑی قوم تھی لیکن جب عذاب آیا تو جیسے کہ کھجور کے تنے گر جاتے ہیں پڑے رہتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا نصرت بالصبا مجھے پروا ہوا کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے، پروا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ اور قوم عاد کو پچھوا ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا ہے۔ تو پروائی یہ اس میں رحمت ہے اور پچھوا جو ہوا ہوتی ہے اس کے اندر رحمت نہیں ہوتی۔ وقال ابن کثیر عن سفیان عن ابی نعیم عن ابی سعید قال بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزہیبۃ فرماتے ہیں حضرت علی نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا،
فقسمها بین اربعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بیچ میں اسے بانٹ دیا۔ یہ روایت اوپر بھی آئی تھی کہ ایک شخص نے حضور کو کچھ کہہ دیا تھا غلط، تو حضور نے فرمایا تھا اس کی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ایمان میں سے تو ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان میں سے۔ تو فرماتے ہیں 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بانٹ دیا۔ الاقرع بن حابس الحنظلی پر بانٹا، ثم المجاشعی وعیینۃ بن بدر الفزاری پر بانٹ دیا، وزجن الطائی پر بانٹا، ثم احد بنی نہبان، فرماتے ہیں بنو نبہان میں سے کسی ایک کو جو ہے بانٹ دیا، وعلقمۃ بن عصاصۃ العامری، ثم احد بنی کلاب، پھر علقمہ بن علاسہ العامری کو بانٹا اور جو ہے بنو کلاب میں سے کسی کو بانٹا۔ فغضبت قریش والانصار، تو قریش اور انصار کچھ غصہ ہو گئے، قالو، تو کہنے لگے یعطی صنادید اہل نجد، آپ اہل نجد کو دے دیتے ہو، ویدعنا، اور ہمیں چھوڑ دیتے ہو۔ قال، حضور نے فرمایا بات یہ ہے، انما اتألفہم، یہ نئے نئے ایمان والے ہیں، میں ان کے اسلام کو ان کو اسلام میں انسیت پیدا کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اتألفہم، ان کی تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں۔ فاقبل رجل، تو ایک شخص آگے بڑھ گیا یہ کہتے ہوئے، کیسا شخص تھا وہ؟ فرما رہے ایک شخص غائر العینین، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی، ناتی الجبین، اور اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، کس اللحیتی، اور داڑھی بڑی گھنی تھی، محلوق، گنجا تھا۔ کیا کہا اس نے آگے بڑھ کے؟ فقال، کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈرو اے محمد۔ اب یہ لفظ ظاہر سی بات ہے، حضور نہیں ڈریں گے تو اور کون ڈرے گا؟ فقال، حضور نے جواب دیا من یطیع اللہ اذا عصیت، کون اطاعت کرے گا اللہ کی جب میں ہی نافرمان کروں گا؟ جب میں نافرمانی ہو جاؤں گا تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ ایامننی اللہ علی اہل الارض ولا تأمنونی، اللہ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، اللہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے؟ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ، ایک شخص یعنی خالد بن ولید نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ احسبہ، خالد بن ولید کہتے ہیں میرا خیال یہ کہ خالد بن ولید تھے۔ فمنعہ، حضور نے منع کر دیا، لیکن فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا، حضور نے فرمایا قال ان من ذئذئ ھذا، اس شخص کی نسل سے، او فی عقب ھذا، یا اس شخص کی قوم میں سے، قوماً، ایسی قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن، جو قرآن کریم تو پڑھے گی، لا یجاوز حناجرہم، لیکن ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، فرماتے ہیں دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے۔ یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بتوں کو چھوڑیں گے، بتوں والوں کو چھوڑیں گے، ایمان والوں کو قتل کریں گے۔ لئن انا ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں گا، لاقتلنہم قتل عاد، میں قوم عاد کے قتل کرنے کی طرح ان کو قتل کر دوں گا۔ وبہ قال حدثنا خالد بن یزید قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال سمعت عبد اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فہل من مدکر، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ کو میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضرت عبداللہ کو سنا ہے اسود نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ فہل من مدکر، یہ قوم عاد کے بعد بھی آئی ہے ذکر یہ علی آیت۔ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ باب قصۃ یاجوج و ماجوج، انگلش میں کہتے ہیں گوگ میگوگ، باب قصۃ یاجوج و ماجوج، یہ باب ہے قصہ یاجوج ماجوج کے بیان میں۔ وباب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے قول کے سلسلے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ کلام پاک میں 16ویں پارے کی آیت کا حصہ ہے، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذی القرنین کے سلسلے میں۔ یاجوج اور ماجوج کا قصہ اس کے اندر مختصر یہ ہے، دیکھیں یاجوج ماجوج کون ہیں؟ پہلا سوال، یاجوج ماجوج یہ 2 قومیں ہیں
ان کے جو آبا و اجداد تھے بڑے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس، یہ باتیں آپ کو بتائی تھیں، لکھوائی تھی بلکہ، حام، سام، یافس۔ سام کی اولاد میں تو یہ ہے جو ملک شام والے، وہ شام بن گیا، تو سام کی اولاد میں گندمی رنگ والے، جیسے ہم لوگ ہیں، عرب والے ہیں، یہ ادھر کے مڈل ایسٹ وہ پورا یہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حام، جو کالے کالے لوگ ہوتے ہیں، وہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک ہے یافس، یافس جو ہیں ان کی اولاد میں ادھر یہ یوروپین، امریکن، رشین، یہ اس طرح کے لوگ جو گورے گورے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اس ٹائپ کے لوگ ہیں، تو یافس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یاجوج ماجوج بھی اور دجال بھی۔ دوسری بات یہ ہے، جب انسانوں میں سے ہیں تو انسان ہی ہوں گے، کوئی ایسی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے، جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کان کو جو ہے اوڑھ لیں گے، ایک کان کو بچھا لیں گے، یہ ویسی روایت ہے من گھڑت۔ اس کے علاوہ اور بھی عجیب و غریب روایتیں ان کے بارے میں لوگوں نے گھڑ لی ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، نمبر 1 بات، تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی ان کی، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جہنمی ہوں گے، 999 ان میں سے جائیں گے اور ایک ہم میں سے جائے گا، یعنی جو ہے 1000 میں سے ایک یعنی یاجوج ماجوج کے علاوہ میں سے، اور 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج کے لوگ جائیں گے جہنم کے اندر۔ اب لگا لو کتنے زیادہ ہوں گے یہ لوگ۔ یہ کیا کرتے تھے، اپنی قوم جہاں یہ رہتے تھے ان کے آس پاس کی جو قومیں آباد تھی وہ ان کو مارتے تھے، وہاں جاتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، لوٹ پاٹ کرتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پر چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، آپ کچھ انتظام کر لیجئے، اس پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں، تو یہ پہاڑ والا درہ جو ہے یہ کھلا ہوا ایریا، یہ اگر بند ہو جائے تو ان کا آنے کا راستہ بند ہو جائے گا ادھر کا۔ تو حضرت نے وہ دیوار وغیرہ بنائی، وہ آپ کو پتہ ہے، پورا جو ہے آپ نے پڑھا ہے 16ویں پارے کے اندر، کیسے کیسے اس دیوار کو بنایا ہے، کہ اس کنکریٹ اس کے اندر بھرا ہے، اور تانبا پیتل اس کے اندر بھرا ہے، اور لوہے کی تختیوں سے اسے بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ دیوار بن کر کھڑی ہو گئی، اس کی وجہ سے ادھر والے محفوظ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے، کیسے ہے، لوگوں نے کری ہے کوشش، لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ ہی جانے یہ سارا سسٹم ہے کیا۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ یورپ کے لوگ جو ہیں، یہ برٹین، یورپ کے لوگ یہی ہیں یاجوج ماجوج، ایک قول یہ بھی ہے، اور بہت سے اقوال ہیں۔ وہ بات غلط ہے جو آپ نے سنی ہے کہ صاحب وہ ایسے ایسے ایک کان بچھائیں گے، ایک کان اوڑھیں گے، وہ بات نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے، وقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں یہ بیان ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر۔ باب وقول اللہ عز وجل، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ، قصہ کیا ہے، اِلیٰ قَوْلِهِ، سببا تک، کہتے ہیں سبب کے معنی طریقاً، یہ راستے کے آتے ہیں، اِلیٰ قَوْلِهِ آتونی زبر الحدید تک ہے یہ پوری آیت، کہ لاؤ میرے لیے لوہے کی تختیوں کو، واحدھا زبرہ، کہ زبر کے جمع ہے اس کا واحد ہے زبرہ، وہی القطع، یعنی لوہے کی تختیاں، اور جو ہے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، حتی اذا ساوی بین صدفین، یہاں تک کہ دونوں طرف سے جب دیوار برابر ہو گئی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں۔ یقال عن ابن عباس، کہا جاتا ہے ابن عباس سے روایت، الجبلین والسدین، الجبلین کہ سدین اور صدفین جو ہیں، یہ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پہاڑ کا ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ والا حصہ۔ خرجن کا ترجمہ آتا ہے اجرن، یعنی مجھے مزدوری تم سے نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس میری ہیلپ کرو، یہ کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہیلپ کرو سامان اٹھانے میں۔ قال، انہوں نے کہا، انفخو، کہ پھونکو تم، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ یہ آگ ہو جائیں، ان لوہے کو اتنا تپاؤ کہ وہ آگ بن جائے۔
قالا تو نے پھر میرے پاس لاؤ، افرغ علیہ قطرہ، اس کے اوپر جو ہے تانبے پیتل کو ہم اڑیل دیتے ہیں، اصب علیہ قطرہ، اور اس کے اوپر تختیوں پر تانبے پیتل کو ہم اڑیل دیتے ہیں، رصاصاً شیشے کو ڈال دیتے ہیں، ویقال کہا گیا الحدید لوہے کو پگھلا کر کے ڈال دیتے ہیں، ویقال الصفر کہا جاتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ لوہے کو پگھلا کر ڈالا، ایک قول یہ ہے کہ تانبے کو پیتل کو جو ہے، یہ الصفرہ مانے پیتل کے آتے ہیں، النحاس مانے تانبے کے آتے ہیں، وقال ابن عباس النحاس، یہ اڑیل دیا اس کے پر، فمستطاعوا ان یظہروہ، پس طاقت نہیں رکھی یاجوج ماجوج نے کہ وہ اس کے اوپر کو آ جائیں، یعلوہ اس کے اوپر چڑھ جائیں، استطاع طاقت نہیں رکھی، استفعل من تعطلہ کہتے ہیں باب استفعال سے ہے، یعنی طاقت نہ رکھنے کے معنی، فلذالک پس اسی وجہ سے فتحا کہ کھولا گیا استطاع یستطیع، یہ استطاع یستطیع بلکہ استطاع یستطیع ہونا چاہیے، یہ اسی سے ہے باب سے، وقال بعضهم استطاع یستطیع، اور بعض نے کہا استطاع یستطیع سے ہے، وما استطاعوا له نقبہ، اور اس میں نقب لگانے کی وہ طاقت نہیں، نقب مطلب چھید اور سوراخ اس کے اندر کرنے کی طاقت نہیں تھی، قال ھذا رحمت من ربی، کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی جانب سے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، فاذا جاء وعد ربی، بس جب آیا میرے رب کا، جب بس آئے گا کبھی میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، تو اللہ اسے چورا چور کر دے گا، ایک ٹائم آئے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، الزقہ بالارض، اسے ملا دے گا زمین سے، وناقۃ دکا، ایسی اونٹنی جو زمین سے اس کا نیچے کا حصہ مل رہا ہو، لا سنام لہا، اس کا کوہان نہ ہو، والدکداک من الارض مثلہ، اور دکداک زمین سے نیچے مل جانا بھی اسی کے مثل ہے، حتی صلب من الارض، یہاں تک کہ زمین سے نیچے مل کر کے سخت ہو جائے، وتلبد، اور مل جائے چپک جائے، وکان وعد، مراد یہ ہے کہ بالکل ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ کر کے زمین سے مل جائے گی، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ یقیناً حق ہے، وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ سمندر کی طرح دوسرے میں ٹھاٹھے مار رہے تھے، جب ادھر نہیں آ سکتے تو کہاں لڑیں گے، پھر وہ آپس میں ہی لڑنے بھڑنے لگے، حتی اذا فتحت، تو جب کہ کھولا جائے گا یاجوج ماجوج کو، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر جانب سے نیچے اترتے ہوئے محسوس ہوں گے، قال قتادہ کہتے ہیں حدب کے معنی اکمہ کے آتے ہیں، یعنی اوپر سے ہر جانب کے اس میں آتے ہیں معنی، وقال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور سے کہا رأیت السد مثل البرد المحبری، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، اچھا جی، اللہ اکبر، کہ وہ دیوار یمنی چادر کی طرح ہے، البرد مانے چادر، المحبر مانے یمنی چادر کی جیسی میں نے دیکھا ہے، قال رأیتہ، کہا کہ حضور نے فرمایا کہ رأیتہ، ہاں تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے واقعی، یہ کہا، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير فرماتے ان زینب بنت ابی سلمة حدثته عن ام حبیبة بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش فرماتی ہیں اما ام حبیبہ اور اما زینب بنت جحش دونوں سے یہ بات ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعن، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے سے میرے پاس آئے، یقول، اور کہہ رہے تھے، یہ خواب کا واقعہ، خواب دیکھا تھا کچھ، خواب کے بعد حضور نے بات فرمائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایسے شر سے جو قریب آ چکا ہے، فتح الیوم، آج کھول دیا گیا ہے، من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، فرماتے یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ کھول دیا گیا ہے، اس کے مثل مطلب وحلق باصبعہ الابہام والتی تلیہا، انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ
بنا کر کے آپ نے بتایا۔ 90 کا عدد جو انگوٹھا اور انگلی کو گول کر کے جب ملاتے ہیں جو حلقہ بنتا ہے، اتنا یہ مراد ہے۔ فقال زینب بنت جاش، فرماتے ہیں زینب بنت جاش نے فرمایا، فقلت یا رسول اللہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم جب بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے بیچ میں نیک لوگ ہوں گے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، جبکہ خباثت غالب آ جائے۔ وابه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وهب قال حدثنا طاووس عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، فتح اللہ من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اللہ نے کھول دیا یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ اس کے مثل مطلب وعقد بیدہ 90، 90 کا عدد آپ نے انگلی سے بنا کر کے بتایا، وہی جو انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر کے بن جاتا ہے۔ یہ چہارم والوں کو بھیجیں، یہ سوم والے جائیں، آپ لوگ اپنا سبق پڑھتے رہو جب تک وہ آئیں گے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن العمشی قال حدثنا ابو صالح عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے آدم، تو وہ کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، وسعدیک، میری سعادت مندی، والخیر فی یدیک، اللہ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ فیقول، تو اللہ فرماتا، اخرج بعث النار، کہ جہنم کے اندر سے جہنم کے لوگوں کو نکالو۔ قال ما بعث النار، کے جہنم کے لوگ مطلب کیا ہیں؟ قال من کل الف، ہر ہزار میں سے 90، ہر ہزار میں سے 999، فعندہ یشیب الصغیر، پس اس وقت میں یہ فرماتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ وقت ہوگا جب کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جاؤ، تو ایسے وقت میں بچے بوڑھے ہو جائیں، وہ وقت ہوگا وہ۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ 5 لفظوں کا ترجمہ چھوڑا، اپنا آپ سمجھ لینا۔ قالوا یا رسول اللہ، کہا ہے اللہ کے رسول، وَأَيُّنَا ذَاكَ الْوَاحِدُ، کہ ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، یہ کام تو بڑا بھاری ہو گیا، ہم میں سے ایک تو بتائیے پھر کون جائے گا؟ قال ابشروا، حضور نے فرمایا بشارت قبول کرو، فإن منکم رجلا، تم میں سے ایک ہوگا جنتی، ومن یاجوج ماجوج الفا، اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے۔ ثم قال، پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، بے شک مجھے امید یہ ہے کہ تم جنتیوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ 1 روپے کے 4 حصے کر دو تو 1، فکبرنا، تو ہم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی۔ قال، حضور نے پھر فرمایا ارجو، یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی بار بار، پہلے تو یہی تھی کہ جنت والوں میں سے چوتھائی ہوں گے تم، پھر اللہ اکبر کہا، پھر وحی آئی، فقال، پھر حضور نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل جنتی، تو تم تہائی ہوں گے، اور بڑھ گیا۔ فکبرنا، فرماتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا، فقال ارجو ان تکونوا نصف اہل جنتی، کہ مجھے امید یہ ہے کہ تم جنتیوں میں جو ہے نصف ہوں گے، آدھے آدھے ہوں گے، آدھے تو میری امت میں سے، باقی ساری امت میں سے آدھے۔ فکبرنا، فرماتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا، قال، فرمایا ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسودا، یہ کیا چیز ہے جی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہو تم لوگوں میں مگر سفید بال کی کھال میں سیاہ بال کی طرح، یا سیاہ بال ہو کھال میں سفید بال کی طرح، تم لوگ بہت کم ہو، اور تمہارے بعد اور لوگ آئیں گے بہت زیادہ ہوں گے۔ نہیں ہو تم لوگوں میں مگر سیاہ بال کی طرح، سفید بیل کی کھال میں، یا تم سفید بال ہو سیاہ بیل کی کھال میں، جیسا کہ سفید بیل ہوتا اس میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پورا جسم تو اس کا سفید ہے، اور ایک ہی بال اس میں کالا ہے، تو وہ کہاں سے محسوس ہوگا؟ تو تعداد کم ہوگی، کہنے کا مطلب یہ ہے۔
باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ یہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اسے بھی پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں؟ وقولہ تعالی، اللہ کا قول ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وقولہ عز وجل، اللہ کا قول ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ آہو بکا اور بردبار تھے، آہو بکا کرنے والے اور بردبار تھے۔ وقال ابو میسرہ الرحیم بلسان الحبشہ، فرماتے ہیں یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے رحم کرنے والے تھے، یہ حبشی زبان میں۔ بس رہنے تو اتنا ہی ہے، پھر یہ لمبا ہو جائے گا، یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ جائیے۔